بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پردہ نشین خواتین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 8 ہے۔ اس سبق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 19-20 سال کی تھی، تو اس وقت مکۃ المکرمہ میں مکے کے کچھ شریف لوگ حلف الفضول کا ایک معاہدہ کیا تھا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلف الفضول کے معاہدے کے ایک ممبر رہے، اور نبوت کے بعد بھی اس کا تذکرہ کرتے، اس کی تعریف فرماتے کہ آج بھی اگر ایسا معاہدہ ہو تو میں اس کا ایک ممبر بنوں گا، اس میں حصے دار بنوں گا۔ یہ آج کے اس سبق میں تقریباً 7 سوالات اسی واقعہ اور اسی معاہدے سے متعلق ہے۔ پہلا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ مکے میں چند قبائل جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ، یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں ایک عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا رہنے والا ہو، ہم سب اس کی مدد کریں گے اور اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے اور اس کا حق اسے دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں، اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جو مجھے بہت پسند ہے۔ آج بھی اگر اس دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جائے گا تو میں ضرور لبیک کہوں گا۔ مکۃ المکرمہ میں ایک مجلس بنی تھی، جن لوگوں نے معاہدہ کر لیا تھا، عہد کر لیا تھا، مظلوم کی ہم مدد کریں گے۔ اصل یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال نمبر 72 میں یہی سوال کیا گیا ہے۔ معاہدے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زبید کے علاقے کا ایک آدمی سامان لے کر مکے کے بازار میں آیا خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ مکے میں ایک عاص بن وائل نام کا ایک گنڈا رہتا تھا، اس آدمی کو معلوم نہیں تھا، مسافر آدمی تھا۔ عاص بن وائل اس کے پاس پہنچا، اس کا سامان تو خرید لیا، لیکن سامان کی قیمت اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ پوچھنے لگا تو اسے ڈرایا، دھمکایا، یا اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیا۔ یہ بے چین ہو گیا، یہ آدمی مختلف لوگوں کے پاس عاص بن وائل کے خلاف
مدد مانگنے لگا، درخواست کرنے لگا، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس وجہ سے کہ عاص بن وائل ایک گنڈا ہے، ہم درمیان میں پڑیں گے تو ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی، اس لیے اس مظلوم آدمی کی کوئی مدد نہیں کی۔ وہ مجبوراً مکے کے ایک پہاڑ جبل ابو قیس میں چڑھا ہو گیا اوپر۔ اس زمانے میں لوگ کوئی بات اہم پیش آتی تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سے بات کہتے تھے، تو لوگ بہت توجہ سے سنتے تھے۔ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کا۔ تو وہ آدمی جو آیا تھا باہر سے مسافر، جبل ابی قیس میں چڑھ کر بلند آواز سے اپنی مظلومیت کی داستان سنانے لگا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ انہی درمیان میں سے زبیر بن عبد المطلب نے دیکھا کہ آدمی واقعتاً مجبور ہے، واقعتاً پریشان ہے، اب تنے تنہا میں عاص بن وائل کے پاس جا نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، وہ عجیب مزاج کا ہے، تو اس لیے دوڑ دھوپ کی، اس نے ایک ایک آدمی سے بات کی، ایک ایک آدمی کی ذہن سازی کی۔ بنی عبد المطلب کے پاس پہنچا، بنی ہاشم کے پاس پہنچا، بنی اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچا، ان لوگوں کے سب کی ذہن سازی کی اور سب کو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کیا، اور یہ سب کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ ایک آدمی ایسا مسافر آیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اس طرح تماشائی بن کر رہے تو ہمارے لیے بہت خراب بات ہے، اور یہ ظلم جو عاص بن وائل نے ان کے اوپر کیا ہے، اگر ہم اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہ ظلم ہوتے ہوتے ہمارے چوکٹ تک بھی آ جائے گا، اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے اس گھر میں یہ 6-7 احباب جو جمع ہوئے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، سب مل کر عاص بن وائل کے پاس پہنچے، اور عاص بن وائل نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت میرے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، تو اس نے وہ اس مظلوم کا حق دے دیا۔ اس وقت یہ معاہدہ کیا گیا کہ آج کے بعد مکۃ المکرمہ میں مظلوم کی مدد کی جائے گی، کسی مظلوم کو بے سہارا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ مظلوم آدمی مکے کا ہو یا مکے کا باہر کا ہو، سب کی مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ممبر بن گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، نبوت کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کبھی محلے کی سطح پر ایسا ہوتا ہے، کبھی خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے، کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے، گھر میں کوئی ظالم بن جاتے ہیں، کوئی عورت ظالم بن جاتی ہے، کوئی مرد ظالم بن جاتا ہے، اور اس کے ظلم کو سب لوگ سہتے رہتے ہیں، یہی سوچ کر کہ میرے اوپر تو نہیں ہو رہا ہے، فلاں کے اوپر ہو رہا ہے، میں کیوں آخر اس میں پڑھوں بیچ میں، اگر میں پڑھوں تو یہ عورت یا یہ آدمی خاندان کا ہے، گھر کا ذرا پاورفل آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، اس کی بات چلتی ہے، میرے تعلقات اس سے قریب خراب ہو جائیں گے، اس لیے جس کے اوپر ہوتا ہے اسے ہونے دو بول کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر اس طرح کوئی ظالم بن کر کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو گھر کے افراد جو ہے سب مل کر، یا خاندان میں ہو رہا ہے تو خاندان میں سے سب لوگ مل کر اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس ظالم کے اس کے اوقات یاد دلائیں۔ آپ گھر میں دیکھ لیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ساس ظالم بن جاتی ہے اور بہو کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ننند دیکھتی رہتی ہے، گھر میں دوسرے افراد بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اب پورا تو پاور ساس کا ہے، ایسے وقت میں ہم جو ہے
ان کے خلاف آواز اٹھا کر ان کو سمجھا کر ہمارا معاملہ کیوں خراب کر لینا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں باہر سے آنے والی بہو ظالم بن جاتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، اپنے پلو میں کر لیتی ہے، اور ساس پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ننند پر بھی ظلم ہو رہا ہے، گھر کے دوسرے افراد پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اپنی یجمان گیری دکھاتی رہتی ہے اور سب لوگ اسے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے بعد اسے سمجھائیں، زبان سے سمجھائیں، نصیحت کریں، نہیں تو اس کا بائیکاٹ کریں۔ اسے کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم پر ظلم نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظالم کو اس کے ظلم سے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو کم از کم آخری حد یہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے نہ زبان کھولیں، نہ ہاتھ سے ساتھ دے، نہ کردار سے اس کا ساتھ دے، بلکہ یہ میسج دے ظالم کو، تم واقعتاً طاقتور ہو، تمہارا پاور ہے، تمہاری قوت ہے، لیکن تم فلاں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہہ دیں، نہیں تو الگ وہاں سے ہٹ جائیں، یہ میسج دے کر کہ تم غلط کام کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہم کسی کے دباؤ میں آ کر ظالم کا ساتھ دیں گے تو ظالم پر اگر عذاب آئے گا، ظالم پر اگر ظلم کی نحوست اترے گی، تو وہ ساتھ جو دینے والا تھا زبان کے ذریعہ یا اپنے عمل کے ذریعہ، اس پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قرآن شریف میں بہت سی جگہ پر تعلیم دی گئی ہے ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر دو جماعتیں، دو فرد گھر کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر یا ملک کے اندر دو جماعتیں یا دو فرد لڑ رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان کسی طریقے سے جھگڑے کو ختم کرائیں۔ تماشائی بن کر ہمارا کام کیا ہے، ہم کو کیا بھی نہیں ہو رہا ہے نا، بلکہ تماشائی بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ تعلیم ہے ہماری طاقت اور استطاعت کے مطابق ان دونوں کے درمیان سے جھگڑے کو ختم کریں۔ اور یاد رکھو، دو جماعتوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنا یا دو افراد کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنا، مثلا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنا، یا بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اسے ختم کرنا، یا بہنوں کے درمیان جھگڑا ہے اسے ختم کرنا، یا کسی بھی دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی یا کوئی مرد یا کوئی عورت دوڑ دھوپ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھگڑے کو ختم کرانا نفلی نمازوں سے زیادہ افضل ہے، نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہے، نفلی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کے پاس پہنچے، اس کے پاس جو ہے وہ اس کے دشمن کے اچھی باتیں، تمہارے متعلق وہ ایسا خیال رکھتا ہے، تمہارے متعلق ایسی محبت کی باتیں کی تھی، تمہارے متعلق ایسی باتیں کی تھی، بول کے اسے دل کو نرم کرے، اور ادھر پہنچ کر جو ہے اس کے پاس کہیں کہ تم جو ہے کس خلاف غصہ رکھے ہیں، وہ حالانکہ تمہارے بارے میں ایسا اچھا خیال رکھتی ہے، وہ تمہارے بارے میں ایسا مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے بارے میں ایسی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ادھر باتیں دو طرف بھی محبت کی باتیں کر کر وہ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرائے، دشمنی کو ختم کرائے۔ اللہ کو یہ نفلی روزوں سے زیادہ، نفلی صدقات سے زیادہ، نفلی نماز سے بھی زیادہ پسند ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟
ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. دو فرد لڑ رہے ہیں، دو مرد لڑ رہے ہیں، یا دو عورتیں لڑ رہے ہیں خاندان میں یا محلے میں یا ہماری جان پہچان میں، تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اور بھی اس میں تیل ڈال کر آگ لگانے کا کام کرتے ہیں. ادھر کی بات ادھر لگا کر، ادھر کی بات ادھر لگا کر، اور بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. یاد رکھو، دو مردوں کے درمیان، دو عورتوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان لڑائی لگانے والا چغل خور کہلاتا ہے، اور چغل خور کا حشر جہنم ہے. آخرت میں، دنیا میں ذلت ہے. ایک دن ظاہر ہو ہی جائے گا کہ اس نے ہمارے درمیان لڑائی کرایا تھا، اس نے ہمارے درمیان لڑائی کرائی تھی، تو وہ ذلت کی بات ہوگی. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے خاندان میں، گھر میں جھگڑے ختم ہو. ہماری طرف سے خاندان اور گھر میں یا محلے میں جھگڑے وجود میں نہ آئیں. تو قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی، دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کسی طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کرائیں، صلح کرائیں. اگر ان میں سے ایک، ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت یا دو فردوں میں سے ایک آدمی ظلم پر اترتا ہے، بغاوت پر اترتا ہے، زیادتی پر اترتا ہے، تو پورے دوسرے افراد مل کر اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں. قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لڑ کر اسے اس کے طاقت کو توڑیں، اسے طاقت کو کمزور کریں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے طرف واپس آ جائے. اور ایک جگہ ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورہ مائدہ کی ہے آیت نمبر 2 ہے. کہا گیا ہے تم مدد کرنا چاہتے ہو تو تقوی اور پرہیزگاری میں اور نیک کام میں، نیکیوں میں مدد کرو ایک دوسرے کی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں اور ظلم میں اور زیادتی میں ایک دوسرے کا مددگار معاون نہ ہو. چاہے وہ ظلم کرنے والا تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا چہیتا ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پسندیدہ شخص ہی کیوں نہ ہو. انہیں کر رہا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ مل کر مدد کروں، نہیں مدد کرا تو مجھے کیا سمجھے گا. بلکہ ظلم میں ساتھ ہرگز نہ دیں، بلکہ ظلم کرنے والے کو روکے، نہیں رکتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیں. سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے، آپ نے ہدایت دی، بخاری شریف کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره، قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو مجلس سے ایک آدمی اٹھا اور کہا یا رسول اللہ، ہمارا بھائی، ہمارا آدمی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں، وہ تو ظلم کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں. ظالم کو ظلم کرنے سے اگر نہیں روکیں گے تو ظلم کر کے جہنم کا ایندھن بنے گا. ظالم کو اگر ظلم کرنے سے روکیں گے، اگر وہ آپ کے روکنے سے ظلم سے رک گیا تو وہ اس کی مدد ہے کہ وہ جہنم سے اسے آپ نے بچایا. اور ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں لوگوں جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اسے ظلم کرنے سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم سب کو آ کر پکڑ لے گا. تو خلاصہ یہ ہے نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکیں.
اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ حلف الفضول کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم ہونے کی جگہ پر ہم موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے خاندان میں ہو یا ہمارے محلے میں ہو، تو ہم نہ کیا وہاں ہو رہا ہے نہ بول کے نہ رہیں، بلکہ ظلم کو روکنے کی جتنی طاقت ہو سکتی ہے اتنی طاقت استعمال کریں، ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ہاں، یہ بھی سننے کے لائق بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل اور گورنر بنا کر بھیجا تو بہت سے نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ کی آپ بڑے بن کر جا رہے ہیں، امیر بن کر جا رہے ہیں، آپ کو ہدایت یہ ہے کہ آپ مظلوم کی بددعا سے ڈریں۔ کیا کریں؟ مظلوم کی بددعا سے ڈریں، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مظلوم اگر آہ نکالے گا تو آہ جو ہے آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے نہ سمجھے تو کمزور ہے، اس کے اوپر ہم ظلم کریں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ جو کمزور ہے اس کے طرف سے اللہ رب العالمین انتقام لیتے ہیں۔ ایک آدمی طاقتور ہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں تو پلٹ کر حملہ کرے گا ہمارے اوپر، اس کی طاقت ہے، اسے قوت ہے، اور ہم اسے ظلم کرنے سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ یہ پاورفل آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، ہم اسے ظلم کریں گے یا اسے ستائیں گے تو ہم کو جواب دے گا، انتقام لے گا، اس لیے ڈرتے ہیں طاقتور آدمی سے۔ کمزور ہے، کسی بھی طریقے سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، عہدے کے لحاظ سے کمزور، مقام و مرتبے کے لحاظ سے کمزور ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسے کیا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھو وہ کمزور آدمی پر اگر ہم ظلم کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے اوپر انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اس کے طرف سے اللہ رب العالمین انتقام لیں گے، اور جس کے طرف سے اللہ رب العالمین انتقام لیں گے وہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ آخر میں سوال ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے، تو سنیے۔ اگر آپ کو ظلم ہے کہ ظلم سے خوف ہے، ظالم کے ظلم سے خوف ہے، چاہے وہ ظالم آپ کے گھر میں رہتا ہے یا آپ کے خاندان میں رہتا ہے یا آپ کے محلے میں رہتا ہے یا آپ کا حاکم ہے، تو ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے سورۃ القصص آیت نمبر 21 میں قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سنیے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، کیا ہے؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اس کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ اسی طرح اور ایک دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، چھوٹی چھوٹی دعا ہے، یاد کر لینا چاہیے۔ بہت سے کو ڈر رہتا ہے کہ فلاں سے ظلم ہوتا ہے، مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ دعا کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین ساتھ دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ ربی انی مغلوب فانتصر، چھوٹی سی دعا، سورہ قمر میں آیت نمبر 10 ہے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اے میرے رب، اے میرے پیدا کرنے والے، میں مغلوب ہوں، میں مظلوم ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری مدد فرمائیے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتا رہا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے ظالم کے ظلم سے نجات بھی دیں گے اور ہمارے طرف سے
وکیل بن کر اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست نابود کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔